ایک پرانے زمانے میں بادشاہ ہوا کرتا تھا جس کو تلوار چلانے کا بڑا شوق تھا، مگر وہ ایکسپرٹ نہیں تھا۔ ایک دن یوں ہی وہ اپنے باغ میں پریکٹس کر رہا تھا کہ اچانک اس کے ہاتھ سے تلوار سلپ ہوئی اور اس کے ناک پہ جا لگی اور ناک کٹ کر وہ دور جا گری۔ اب بادشاہ پریشان کہ دربار میں کیسے جاؤں گا۔ پہلے تو کئی دن وہ دربار میں گیا ہی نہیں، پھر جیسے ہی اس کا زخم ٹھیک ہوا تو وہ آیا۔ تخت پر بیٹھنے ہی لگا تھا کہ وزیر کی نظر اس کی کٹی ہوئی ناک پر پڑی۔ وزیر کی ہنسی چھوٹ گئی۔ بادشاہ کو بہت ذلت محسوس ہوئی اور اسے اتنا غصہ آیا کہ اس نے حکم دیا کہ اس گستاخ وزیر کی بھی ناک اڑا دی جائے۔ ایسا ہی ہوا اور وزیر کی ناک بھی کاٹ دی گئی۔ اب دوسرے دن دربار میں عام محفل سجی۔ بادشاہ اور وزیر جیسے ہی آئے تو کٹی ناک دیکھ کر سب کی ہنسی نکل گئی۔ بادشاہ اور وزیر نے فیصلہ کیا کہ ان سب کی ناک اڑا دی جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور سب کے سب نک کٹے بنا دیے گئے۔ یوں باہر بھی ہونے لگا، جو جس کے انڈر ہوتا وہ اس کی ناک کٹوا دیتا۔ ہوتے ہوتے یہ ایک ٹرینڈ بن گیا، ایون یہاں تک ہو گیا کہ کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اس کی ناک کٹوا دی جاتی، اور یوں سارے نک کٹے ہنسی خوشی رہنے لگے۔ پھر ایک دن ایک دور دراز کے شہر سے کسی مسافر کا اس شہر میں آنا ہوا۔ اب جیسے ہی وہ شہر میں آیا تو سارے لوگ اس کو دیکھ کر ہنسنے لگے، ایک دوسرے کو بولنے لگے کہ دیکھو دیکھو، اس کو اتنا نہیں معلوم کہ ناک کاٹ دی جاتی ہے۔ اب وہ الگ پریشان کہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ اور دس از دا سیم تھنگ ہیپنڈ ود مسلم۔ یہی ہوا ہے مسلمانوں کے ساتھ بھی۔ یہ داڑھی، یہ امامہ، یہ ہماری عزت تھی، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، یہ ہماری ہسٹری تھی، مگر ہم نے اسے اتنا چھوڑ دیا کہ آج ہماری آنے والی نسلیں اسے کوئی ایلین لباس سمجھتی ہیں۔ اور اس سے اسٹرینج بات میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ دے میک فن آف اٹ۔ کہا جاتا ہے اف یو وانٹ ٹو ڈسٹروائے اے نیشن ڈسٹروائے اٹس ہسٹری۔ لوگوں کو سوچنا چاہیے، اپنی ہسٹری کو یاد رکھنا چاہیے، اسے بھولنا نہیں چاہیے۔ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، خواب ہو جاؤ گے، افسانوں میں ڈھل جاؤ گے۔ اب تو چہروں کے خد و خال بھی پہلے سے نہیں، کس کو معلوم تھا تم اتنے بدل جاؤ گے۔